آج انشاءاللہ تعالی پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے تفصیل بیان ہوگی۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں آیت نمبر 40 سے آگے، ان کی تفصیل سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں بنیادی وہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں خاص طور پر سورہ بقرہ میں اور دیگر بہت ساری صورتوں میں بنی اسرائیل کا لفظ بار بار آتا ہے، بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بہت ساری آیات میں خطاب بھی کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات اور بہت سارے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بنی اسرائیل کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تو یعقوب ہے اور دوسرا آپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو اس حوالے سے اسرائیل، بنی اسرائیل کا معنی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، آگے جو ان سے 12 خاندان بنے تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے ان کو یہودی بھی کہہ دیا جاتا ہے اور بنی اسرائیل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا معنی سمجھ آ گیا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سارے دشمن ہیں، لیکن ان دشمنوں میں سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک ایسی یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو اللہ کے انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر حضرات انبیاء علیہ السلام کی جگہ جگہ نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کیا۔ ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے، اور کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ اور ہمارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ کی یہودی عورت نے زہر نبی علیہ السلام کو گوشت میں ملا کے دے دیا، اور ایک مرتبہ اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور دیگر بھی بہت سارے انہوں نے موقعوں پر کوشش کی۔ تو اس وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اللہ کا غضب ان پہ ہوا، اللہ کی لعنت ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ مردود ہو گئے۔ تو یہ چونکہ مسلمانوں کے پھر دشمن ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں۔ اس لیے آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے اندر وہ ایک بے چینی اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مختلف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان میں یہودیوں کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی محنت ہے۔ اس وجہ سے یہودیوں کے کردار کو، ان کی تاریخ کو اور یہودیوں کے طریقہ کار کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی ہے۔ جس نے سورہ بقرہ سمجھ لی، سمجھو کہ اس نے یہودیت کو سمجھ لیا، اس کی چالوں کو سمجھ لیا۔ اب دیکھو دنیا میں ایک اصول ہے کہ جو لوگ دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی پہچانیں اور اپنے دشمن کے طور طریقوں کو بھی پہچانیں، نقصان پہنچانے کے کیا ان کے طریقے ہیں، کیا واردات ہے، اس کو بھی پہچانیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں یہودیت کی پوری تاریخ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے، احسانات کیے، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی کیسے نافرمانیاں کی، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر ان پر اللہ کا جو غضب ہوا، اللہ کا جو عذاب آیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ وہ دیگر صورتوں میں کہیں مختصر ہے، کہیں اجمال کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، لیکن سورہ بقرہ میں پوری اس کی تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کا لفظ، اس کا معنی تو آپ حضرات کو سمجھ آ گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے۔ تو ہزاروں انبیاء اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجے، لیکن انہوں نے اکثریت یہودیت کی، تو انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام تو ان کی نافرمانی کی۔ یہ تو پہلی بنیادی بات ہے جو حضرات نے سمجھ لی ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، 2-3 آیات ہیں، ان کا پہلے خلاصہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو لفظ ہے نا، یا بنی اسرائیل، تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ پاک نے نام نہیں لیا، اکثر جگہوں پر یہ لفظ آتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین یہودیوں کو یہ بات اس انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جو اللہ کے بندے تھے، عبداللہ ہیں جی، تو اللہ کے جو بندے تھے نا، تم ان کی اولاد ہو، تو لہٰذا جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے تو تمہیں بھی ایسے اللہ پاک کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک بندہ سخی ہے، تو بندہ اس کے بچے کو سمجھاتا ہے، یار تم تو سخی کے بیٹے ہو،
لہٰذا سخاوت میں آگے بڑھو، سخاوت کرو تم بھی، یار تم تو سخی کے بیٹے ہو۔ یا مثال کے طور پر ایک بندہ کسی عالم دین کا بیٹا ہے، تو بندہ اسے کہتا ہے یار تمہارے والے تو عالم دین تھے، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، تو لہٰذا تمہیں تو علم میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، ہیں جی۔ یا ایک بندہ کسی پہلوان کا بیٹا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار تم تو پہلوان کے بیٹے ہو، تو تمہیں تو زیادہ ہمت اور جو نا شجاعت دکھانی چاہیے، بہادری دکھانی چاہیے۔ مطلب اسی طرح اللہ رب العالمین یہ لفظ فرما کے تو گویا یہودیت کو، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین تو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اس کے بیٹے ہو جو اللہ کے بندے تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے، لہٰذا تمہیں بھی اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو اس انداز میں گویا اللہ رب العالمین ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی، ان نعمتوں کی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی اتنی زیادہ ان پر نعمتیں کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ سنیں گے جو آگے آیات آئیں گی۔ بہت زیادہ نعمت اللہ پاک نے فرمائی ان پر، ہیں جی۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، وہ اللہ کی نعمتیں جو میں نے نعمتیں تمہارے اوپر کی نا وہ یاد کرو، اور جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا اس وعدے کو پورا کرو۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ اللہ پاک نے تورات میں یا انجیل میں اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے جو میرا آخری نبی ہوگا نا، اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا جو میرا آخری نبی ہوگا اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور مکمل اطاعت کرو گے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یہ وعدہ لیا تھا اللہ پاک نے کہ جو میرا آخری نبی ہوگا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور مکمل ان کی اطاعت کرو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میرے اس وعدے کو جو میرے ساتھ تم نے کیا تھا وہ وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اللہ پاک نے کیا وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مکمل اطاعت کرو گے تو تمہیں دنیا کے اندر عزت ملے گی، دنیا کے اندر تمہیں اللہ پاک عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو مجھ پر ایمان لائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اس لیے کہ اس نے سابقہ جو اپنا نبی تھے جو دنیا سے گزر گئے ان پر بھی ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا، سابقہ کتاب پر بھی اس کا ایمان تھا اور اس کتاب پر بھی اس کا ایمان ہے، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسے فرمایا کہ جو کسی کا غلام ہے وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو۔ کیا مانا کہ ان لوگوں سے نہ، اپنے مریدوں سے اور اپنی عوام سے نہ ڈرو کہ جن سے تم نذرانے لیتے ہو، جن سے تم پیسے وصول کرتے ہو اور جو تمہیں بڑے بڑے نذرانے دیتے ہیں، اور یہ خوف نہ کرو کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے وہ نذرانے بند ہو جائیں گے، ہماری وہ چیزیں بند ہو جائیں گی، اس چیز کا خوف نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کتاب اور قرآن میں نے نازل کیے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی بھی یہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ تورات سچی کتاب تھی، انجیل سچی کتاب تھی۔ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اس میں تعریف کر دی، تو تعریف کرنا ایک الگ موضوع ہے، لیکن تورات اپنے زمانے میں اللہ پاک کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔ کیا مانا کہ جو مشرکین مکہ تھے یا مشرکین عرب تھے نا، وہ ان یہودیوں عیسائیوں کو صاحب علم والا سمجھتے تھے کہ یار یہ لوگ اہل علم ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں اور یہ یعنی کتاب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، جب تم کفر کرو گے تو وہ لوگ دیکھا دیکھی وہ بھی کیا کریں گے، کفر کریں گے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، کسی نیک کام کی، تو اس کو دیکھ کے جتنے لوگ بعد میں وہ نیک کام کریں گے اور سب کے برابر اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے، غلط کام کی، غلط چیز کی بنیاد رکھتا ہے، تو بعد میں جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے تو ان سب کے برابر اس کے نام اعمال کے اندر بھی گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اہل کتاب تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، یہ نہ ہو کہ تم انکار کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو باقی لوگ تمہارے دیکھا دیکھی وہ بھی انکار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ لوگ تمہیں صاحب علم سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو کسی قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لوگ ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں یا ان کے عمل کو حجت بناتے ہیں، تو ان لوگوں کو زیادہ احتیاط سے رہنا چاہیے۔
مثال کے طور پر کسی قوم کے سردار ہیں، بڑے ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، تو انہیں صحیح اور اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی ان کو دیکھ کے اچھے کام کریں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو وقت کے یعنی کہ بڑے حکمران ہوتے ہیں، تو رعایا انہیں کے مطابق چلتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس وقت جتنے لوگ بڑے ہیں، حکمران ہیں، صدر، وزیر اعظم، MNA MP، اگر وہ نمازی بن جائے نا تو ان کو دیکھا دیکھی 80%، 90% لوگ تو خود ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ جو ان کے ساتھ ہیں، جو تعلق واسطے والے ہیں ان کے، تو بڑے لوگوں کے عمل کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو ارشاد فرمایا تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑے سی دنیا کے بدلے میں بیچ نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے نا، اور خاص طور پر ان کے اندر جو علماء تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اگر وہ بندہ امیر آ گیا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس سے کوئی گناہ ہو گیا اور وہ پوچھتا ہے جی اس کا کیا کفارہ ہے یا اس کا کیا مسئلہ ہے، فرض کریں زنا ہو گیا اس سے، تو اس کو پیسے لے کر، معاوضہ لے کر وہ مسئلے بدل دیتے۔ اور اگر کوئی غریب بندہ آ جاتا ہے جی جو پیسے نہیں دے سکتا تھا، تو اس کو صحیح سے مسئلہ بتاتے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے جی، تو ایسے ہونا چاہیے۔ تو وہ دنیا کو یعنی پیسے لے کر، مال لے کر حکم میں بدل دیتے تھے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اہل قرآن اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی جو امام اور خطیب تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو وہ یہ اس طرح کی آیتیں پڑھ کے نا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو وہ ایسے کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ میری آیتیں ہیں، میرے احکامات، تو ان کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے کر تم ان کو بیچ دیتے ہو، مطلب ان میں تبدیلی کر دیتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم اور آیتوں کے مقابلے میں جتنی بھی دنیا وہ تھوڑی ہے۔ بات سمجھا رہی نا؟ کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کی جو آیات ہیں تو ان کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو، اپنے عوام سے نہ ڈرو، اپنے لوگوں سے نہ ڈرو۔ تو یہ علماء حق کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، حق بات کہتے ہوئے، سچ بیان کرتے ہوئے، خیر ان کی جان بھی چلی جائے نا، وہ کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور آگے تیسری آیت میں فرمایا کہ تم حق کو اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، کیونکہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جو تورات اور انجیل تھی اس کے اندر جو اللہ پاک کے بتائے ہوئے مضامین تھے اس کے اندر وہ تبدیلی کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، علامات تورات انجیل کے اندر موجود تھیں، لیکن وہ لوگ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان نشانیوں کو تبدیل کر دیا انہوں نے۔ مثال کے طور پر تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے ان کے بال گھنگریالے ہوں گے، کچھ ان میں خم ہوگا، تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ سیدھے ہوں گے، بال بالکل سیدھے ہوں گے، بس اس طرح کی تبدیلی کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو چھپاؤ بھی نہیں، جو سچی بات ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق اور سچ بات کو چھپانا یہ جرم ہے، لہٰذا یہ جرم تم نہ کرو۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں آج کے درس میں کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں، وہ پہلے بھی اور آج بھی ہر دور میں ویسے تو ایسے کچھ لوگ رہے ہیں کہ جو اپنے مسلمانوں سے زیادہ انہیں کافروں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ اپنے مسلمانوں سے زیادہ انہیں کافروں کی بڑی فکر لگی ہوتی ہے۔ کبھی ان کی تعریفیں کریں گے، کبھی ان کے کاموں کو جناب بڑا سراہیں گے، اور کبھی ان کے حقوق بیان کریں گے۔ تو بھی بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے اللہ کا قرآن جب سمجھنا ہے نا، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی تفسیر، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ آج لوگ یہودیت کی تعریف میں جناب باقاعدہ تقریریں کرتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر ان کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، تو کبھی قرآن بھی پڑھ لیں نا، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری یہودیت کی تاریخ یہاں پر بیان فرمائی ہے، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے پوری ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے، ان کے اللہ پاک نے کردار بیان فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے روشنی لیں اور قرآن پاک سے رہنمائی لیں۔ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وفاداری کر لیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بار بار اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، بار بار اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہودیت اپنے نافرمانی سے باز نہیں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثریت یہودیوں کی ایمان نہیں لائی۔ حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، صرف اس وجہ سے کہ جی ہم تو کہتے تھے کہ جو نبی بنو اسحاق سے آئیں گے تو یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں؟ اب بھی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، جب کوئی قوم بھی اللہ پاک کی کسی بھی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین کے اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو ان میں تو ہزاروں انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے
بنی اسرائیل کے اندر، لیکن انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بنو اسماعیل کو دے دی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی آئے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا اگر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا قرآن پہ ایمان ہے، تو وہ ان آیات کو پڑھے، سورہ بقرہ کو پڑھے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہودیت کی اصل فطرت کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ کس انداز میں مسلمانوں کی دشمنی اور کس انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ان کے ہاں کیا طریقہ کار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کی اتنی بات، اور کل انشاءاللہ میں مزید تفصیل اس کی عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔